السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ یہ والد صاحب کی ڈائری ہے، کافی ساری ڈائریاں ہیں اور انہوں نے بہت اچھی اور بہت قیمتی باتیں لکھی ہیں، اس میں بہت اہم باتیں ہیں۔ کچھ باتیں تو ایسے ہیں کہ مجالس میں کی ہیں انہوں نے، کچھ ایسے باتیں ہیں کہ وہ میرے خیال میں ہمارے ساتھیوں کے سامنے نہیں آئے، اپنے ساتھ انہوں نے کچھ باتیں نوٹ کی ہیں۔ بہرحال جس نوعیت کی باتیں ہوں اس میں انشاءاللہ خیر ہوگی، برکت ہوگی۔ تو میں جو والد صاحب کے الفاظ ہے اسی میں بیان کروں گا، اور تبرک کے لیے بھی اور تلذذ کے لیے بھی، اور ویسے بھی انشاءاللہ خیر و برکت ہوگی۔ ہاں، کیونکہ اس مجمع میں ہمارے بہت سارے رفقا، بہت سارے ساتھی جو علماء نہیں ہے، غیر عالم ہیں، تو اس کے لیے کیونکہ وہ والد صاحب اپنے لیے لکھتے ہیں، اپنے ساتھ محفوظ کرتے کسی بات کو، تو بعض بات ایسی ہوتی ہے کہ وہ اس میں گہرائی ہوتی ہے یا اس میں تھوڑا سا اجمال ہوتا ہے، تو اس کی تشریح اور تفصیل کی ضرورت ہوتی ہے، تو وہ میں کروں گا۔ لیکن باقی میں کوشش کرتا ہوں کہ اسی طرح وہ جو الفاظ ہیں اسی الفاظ کے ساتھ میں عرض کروں۔ درود شریف پڑھیں۔ یہاں جو عنوان کے طور پہ لکھا ہے، قرآن مجید کی آیات لکھی ہے، کل شیء ہالک الا وجہہ، یہ لکھے ہیں، اور ایک واللہ خیر و ابقی، اور فرمایا کہ باقی سے محبت رکھو، باقی سے محبت رکھو۔ انسان کی روح باقی ہے، باقی کے ساتھ محبت رکھو، ہمیشہ خوش رہو گے۔ ایک جملہ والد صاحب نے لکھا ہے کہ انسان کی روح باقی ہے۔ انسان کی روح کی بقا کا مقصد یہ ہے، امام غزالی رحمہ اللہ نے بات لکھی ہے کہ انسان ازلی تو نہیں ہے، ہمیشہ سے تو نہیں ہے، لیکن ابدی ہے، اس معنی میں کہ جب ایک دفعہ انسان پیدا ہوتا ہے تو وہ ایک جہاں سے دوسری جہاں کی طرف منتقل ہوتے ہیں، دنیا سے برزخ، برزخ سے حشر، حشر سے پھر جنت، اللہ بچائے، یا جہنم، تو انتقال ہوتا ہے، پھر وہ آخر تک ابد الآباد تک رہتے ہیں۔ تو اسی لیے یہ جو روح ہے یہ حیوانی روح نہیں، وہ تو جسم، جیسے کہ جسم فانی ہے تو وہ بھی، تو فرماتے ہیں کہ انسان کی روح باقی ہے، تو ظاہر بات ہے کہ جب روح باقی ہے تو اس کا تعلق بھی باقی ذات کے ساتھ ہونا چاہیے۔ باقی کے ساتھ محبت رکھو، ہمیشہ خوش رہو گے۔ دنیا کی چیزوں سے محبت رکھو گے، وہ تو فانی، وہ تو فنا ہونے والے، تغیر پذیر ہونے والی ہے، تو ہمیشہ پریشان رہو گے۔ اور دنیا کی چیزوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے لیے محبت رکھو۔ یہ بھی بہت اہم نکتہ ہے کہ دنیا کے ساتھ جو اس میں جو چیزیں ہیں ان کے ساتھ انسان کی طبعی تعلق بھی ہوتا ہے، محبت بھی ہوتی ہے، وہ بھی اللہ کے لیے ہو، وہ بھی اللہ تعالیٰ کے لیے ہو، تو سکون اطمینان مل جائے گا۔ کمپاس کی سوئی اس وقت تک مضطرب اور ہلتی رہتی ہے جب وہ قطب شمالی کی سیدھ میں نہیں ہوگی۔ یہ مثال آپ نے بارہا سنی ہوگی کہ یہ جو قطب شمالی ہے، جس سے قبلہ نما ہوتا ہے، اس سے وہ کمپاس ہوتی ہے اس میں، تو جب تک وہ برابر نہیں ہوتی تو ہلتے رہتی۔ تو دل بھی اس طرح ہے، جب اللہ نے جس فطرت سے بنایا اس کو، تو وہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہ ہو سیدھی تو وہ پریشان رہتی، دل سکون میں نہیں ہوتا، لیکن جب اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی طرف سیدھا ہوتا ہے بس ابھی ابھی ٹھکانے پہ آ جاتا ہے۔ تو اس میں جو بات لکھی ہے کہ ایک بات لکھی ہے کہ لہٰذا جو کام کرو اللہ تعالیٰ ہی کے لیے کرو،
اگر آپ ایسا کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری عمر میں برکت نصیب فرمائے گا، تمہاری مختصر عمر کی محنت کئی سالوں کے برابر ہوگی، اللہ تعالیٰ بہت برکت عطا کریں گے۔ ورنہ اگر دل فانی چیزوں کے ساتھ لگائے رکھو گے تو دنیا میں پریشان ہوگے اور اپنی صلاحیتوں کو ضائع کر بیٹھو گے۔ میں نے ابھی جو ایک بیماری تو والد صاحب کی وہ تھی کہ وہ دل کا آپریشن ہوا تھا، تو اس سے آپریشن سے پہلے یہ جو معتکف ہے جو میرے بائیں طرف یہ جو معتکف ہے اس میں چھوٹا کمرہ ہے سائڈ والا، کافی ساتھیوں نے دیکھا، تو اس کمرے میں بیٹھے تھے اکیلے، تو میں گیا اس وقت تو اس کو درد دل کی تکلیف تھی، تو فرمایا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ پوری دنیا کے جتنے بھی لوگ ہیں اللہ سے تعلق جڑ جائے، کسی طریقے سے محنت ہو اور اللہ تعالیٰ جل جلالہ سے اس کی محبت ہو، لوگوں کی اللہ تعالیٰ سے محبت ہو۔ اس بیماری میں بھی یہی فرمایا کہ دیکھیں میں نے پہلے بھی یہی نیت کی تھی، پھر اللہ تعالیٰ جل جلالہ اسباب بھی فراہم کرتے ہیں، جب انسان ارادہ بڑا مقصد اس کی بڑی ہو اور ہدف ہو تو وسائل نہ ہو تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ بعد میں وسائل پیدا فرماتے، تو فرمایا کہ آپ لوگ یہ ارادہ رکھیں کہ انشاءاللہ پوری دنیا کے لوگوں کا تعلق اللہ سے جوڑیں گے، اور اللہ تعالیٰ سے ہم کوشش کریں گے کہ لوگوں کے بندوں کی محبت ہو۔ دیکھیں شیطان کی تو مسلسل یہی محنت ہے، یہی کوشش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کا تعلق اللہ سے کٹ جائے اور دنیا سے ہو اور ان ظلمات کے ساتھ ہو، گند کے ساتھ ہو۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ وہ رہنمائی کرنا چاہتے ہیں اور اس کی یہ ہے کہ میرے بندے میرے حکم کے مطابق چلیں اور میرے ساتھ اس کا تعلق ہو، تو ہم بھی یہ اپنا سب سے پہلے اپنا تعلق ہم اپنے رب کے ساتھ جوڑیں اور پھر دوسروں پر بھی محنت کریں، ہم زندگی کا مقصد بنائیں کہ دوسرے لوگوں کا بھی اللہ تعالیٰ سے تعلق ہو، اس سے محبت ہو۔ یہاں ایک بات والد صاحب نے لکھی ہے، مجھے اس سے یہ بات یاد آئی اور میں نے کہا میں عرض کروں آپ سے کہ دنیا کے معاملات میں بھی انسان اگر کسی کے ساتھ تعلق ہو تو وہ بھی اللہ کے لیے ہو۔ اس چیز کا میں جب اس کی زندگی کو دیکھتا ہوں تو یہ مشاہدہ بارہا سامنے آتا ہے کہ مثال ہے وہ خود انہوں نے پیش کی تھی، شاید اس مجلس میں بھی پیش کی ہوگی، تو وہی مثال جب میں جب پڑھتا ہوں یا جب سنتا ہوں تو وہ بالکل اسی پہ والد صاحب پہ فٹ آتی۔ وہ فرماتے تھے کہ جو عاشق ہوتے ہیں تو وہ اس کی جو نگاہ ہوتی ہے وہ کس پہ ہوتی ہے؟ ہر وقت معشوق پہ ہوتی۔ اگر کسی ایک مجلس میں ایک شادی ہے، ایک تقریب ہے یا کوئی مجلس ہے، اس میں معشوق بیٹھا ہے اور عاشق جو ہے وہ کسی خدمت میں لگ گئے ہیں اور کسی کو پانی دے رہے ہیں، کسی کو روٹی کے ساتھ رکھ رہے ہیں، کسی کے ساتھ مل رہے ہیں، وہ چلت پھرت کرتے ہیں اور باغ دوڑ کرتے ہیں، کسی کے ساتھ ہنستے ہیں، کسی کے ساتھ کیا کرتے ہیں، لیکن اس کے دل کی توجہ سب پوری کی پوری 100% کہاں مرکوز ہے؟ وہ معشوق ہے کہ وہ کیسے دیکھتا ہے اور اس کو کیسے میں لگتا ہوں، اس کی نظر میں کیسی ہوں، تو اس کی جو اسی طرح کی وہ اس کے ہر وقت دل اس کی طرف لگا رہتا ہے۔ باتیں تو کرتے دوسروں کے ساتھ، خدمت تو دوسروں کی کرتے ہیں، لیکن دل کہاں ہوتا ہے؟ ہاں تو اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو میں نے دیکھا کہ جتنے بھی والد صاحب کی زندگی کے لمحات تھے، جتنے بھی لمحات تھے، اس میں کسی کے ساتھ اس کی محبت، کسی کے ساتھ اس کا بغض یا کسی پہ سخت غصہ ہونا اس کو، یا کسی کی خدمت کرنا، جو بھی جتنی بھی زندگی کی اس کے نقل و حرکت تھی، وہ بالکل یوں محسوس ہوتی تھی جیسا کہ وہ ہر چیز میں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ کو کیسے لگ رہا ہے، یعنی ہر چیز میں وہ اللہ تعالیٰ کی محبت، اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی وہ اس کو جیسا کہ اس کے سامنے کر رہے ہیں، بالکل جو حضوری اور استحضار کی کیفیت ہوتی ہے
پوری زندگی میں اس کا بہت مشاہدہ کیا. آپ نے بھی مشاہدہ کیا ہوگا. لیکن جب انسان دیکھے تو اسی طرح ہی کہ ہر چیز میں وہ اسی کو دیکھا کہ وہ بہت دفعہ اس کا اظہار بھی کرتے تھے. خود فرماتے تھے کہ اگر اس مدرسے میں یا خانقاہ میں یا ان چیزوں سے اللہ تعالیٰ راضی نہ ہو, اللہ تعالیٰ کی رضا مقصود نہ ہو, تو مجھے تو ایک سیکنڈ کی بھی اس کی ضرورت ہے, کسی ایک چیز کی بھی ضرورت نہیں مجھے. یعنی اسی طرح بڑے بڑے جو اس طرح کے ادارے ہیں, ان کے کام ہے, خدمات ہے, اس کے بارے میں بھی اظہار فرماتے. تو یہ حقیقت یہی ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ جل جلالہ سے دل لگائیں, اللہ تعالیٰ سے تعلق ہو, اللہ تعالیٰ سے محبت ہو, تو باقی ذات ہے وہ یہ پھر یہ محبت ہے اور یہ قبر میں بھی کام آئے گی, حشر میں بھی کام آئے گی, اور اسی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جنت بھی عطا کرتے. اللہ تعالیٰ جل جلالہ سب کو اپنا صحیح قوی تعلق نصیب فرمائے.